عیسیٰ علیہ السلام قبر کے قریب سے گزرتے ہیں تو فرماتے ہیں کہ میں نے دیکھا کہ قبر کے اندر جو مردہ تھا اس پر عذاب ہو رہا تھا۔ اب ہم اور آپ دیکھیں تو قبر کی مٹی نظر آئے، پتھر کنکر نظر آئے، قبر کے اوپر کا حصہ نظر آئے، اندر کا حال ہمیں نہیں پتا، لیکن اللہ جس کی نگاہیں بن جاتا ہے پھر وہ قبر کی مٹی نہیں دیکھتا، قبر والے کے حال بھی دیکھ لیتا ہے۔ بلکہ آپ دیکھیں، یہ تو میں نے عیسیٰ علیہ السلام کی مثال دی، میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ اکرام کے ساتھ راستے سے گزر رہے تھے، قریب میں 2 قبریں تھی، آپ نے ایک درخت کی تازہ ٹہنی کو توڑا، 2 ٹکڑے کیے، دونوں قبروں پر لگا دیا۔ صحابہ نے دریافت کیا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ آپ نے کیا کیا؟ یعنی خلاف معمول عمل دیکھا تو سوال کیا کہ یہ کیا اور کیوں؟ میرے نبی فرماتے ہیں ان دونوں قبر والوں پر عذاب ہو رہا تھا، عذاب۔ اب آپ سنیں گے، میں اس کی وضاحت نہیں کرتا، مختصراً یہ بتاؤں گا۔ نبی نے فرمایا دونوں قبر والوں پر عذاب ہو رہا تھا۔ صحابہ نے دریافت کیا کہ ان پر عذاب کیوں ہو رہا تھا، تو نبی نے یہ بھی بتا دیا کہ عذاب کی وجہ کیا تھی۔ ایک پیشاب کے چھینٹے سے نہیں بچتا تھا، ایک لوگوں کی چگلی کیا کرتا تھا، اس وجہ سے۔ اب میرے پیارے آقا کے پیروانوں ذرا دیکھیں، جب انبیاء کی نگاہوں کا عالم یہ ہے تو پھر اللہ کی نگاہوں کا عالم کیا ہوگا؟ اللہ کا دیکھنا کیسا ہوگا؟ بلکہ اللہ جس کی نگاہ بن جاتا ہے، اللہ فرماتا ہے میں اس کی نگاہ بن جاتا ہوں۔ وہ غوث اعظم فرماتے ہیں اپنے مریدوں سے، تم کیا کھا کر آتے ہو، کیا جمع کر کے آتے ہو، یہ سب کچھ مجھ پر ظاہر ہے، یعنی کچھ بھی چھپا نہیں ہے۔ فرماتے زبان پر شریعت کی قید نہ ہوتی تو میں تمہیں یہ تک بتا دیتا کہ کیا کھا کر آتے ہو، کیا جمع کر کے آتے ہو۔ غوث اعظم فرماتے میں اس اللہ کی زمین کو ایسے دیکھتا ہوں جیسے ہتھیلی پر رائی کا دانہ ہوا کرتا ہے، رائی کا دانہ۔ میرے پیارے آقا کے پیارے دیوانوں، اب بتائیے جب اولیاء کو، انبیاء کو اللہ نے یہ شان عطا فرمائی تو پھر میرے رب کا دیکھنا کیسا ہوگا؟